اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی میرے پیارے پیارے ویورز، کیا حال چال ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون والی، سکھ والی اور خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر کے آل کو پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس تمام اسباق جو ہیں وہ سب سے پہلے پہنچیں۔ اور اگر پہلے سے ہی آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور سبق کو اچھی طرح سے یاد کر کے آگے اور لوگوں کو یاد کروائیں اور ان سے شیئر کریں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس سبق میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 55، لیسن نمبر 55، اور اس میں صبح و شام کی ہم چھوٹی چھوٹی دو دعائیں پڑھ رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ ایک ہی پیج پر ہوں گے۔ آپ سامنے رکھ کے ان دونوں دعاؤں کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ بھی صبح و شام تین تین دفعہ پڑھنی ہے، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہم نے صبح و شام کی دعائیں شروع کی ہوئی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، چلیں اب ہم ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہیں دونوں دعائیں جو کہ ایک ہی پیج پر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ والی جو دعا ہے سب سے پہلے یہ دعا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص یہ دعا 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کے وقت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ضرور خوش کر دے گا۔ اس کو ہم نے 3 دفعہ پڑھنا ہے صبح کو اور 3 دفعہ پڑھنا ہے شام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مؤذن کی اذان سننے کے بعد دعائے مسنونہ، یہ والی جو دعا ہے، اور شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے بعد اس دعا کو پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص اس دعا کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے راضی کرے گا۔ رضیت باللہ یعنی میں اللہ کی رضا پر راضی ہوا، اللہ تعالیٰ کے احکام شریعت پر بھی راضی ہوا، اور کائنات میں اللہ کی مخلوق پر اس کے جو فیصلے نافذ ہو رہے ہیں ان پر بھی میں کہ رضیت باللہ ربن یعنی میں خوش ہوں اپنے اللہ کے رب ہونے پر، یعنی جو میرا رب ہے وہ اللہ مالک الملک ہے، وبالاسلامی دینن اور جو میرا دین ہے وہ اسلام ہے، وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو میرے نبی ہیں، آخری نبی ہیں حضرت محمد ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں اس چیز پر خوش ہوں کہ میرے جو نبی ہیں، جس امت میں ہوں، اس امت کے جو سردار ہیں، جن کی امت میں ہوں، وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، جو میرا دین ہے وہ اسلام ہے، وہ جو میرا رب ہے وہ میرا اللہ ہے۔ تو چلیں اس کو پڑھتے ہیں۔ رضیت باللہ، ہم نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اس طرح پڑھنا ہے اس کو، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اب جو سامنے والی دوسری والی دعا ہے وہ کون سی ہے دیکھیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس کو بھی صبح و شام 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی تعریفوں کے ساتھ، عدد خلقہ اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ اور اس کی ذات کی رضا کے برابر، وزنت عرشہ اس کے عرش کے وزن، ومداد کلماتہ اور اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بہت بہترین دعا ہے۔ اس کے بارے میں کہ ام المؤمنین
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں سے نماز فجر کے لیے نکلے اور مسجد تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ نماز فجر کے بعد یعنی سورج طلوع ہونے تک اور پھر سورج کے کافی اونچا آ جانے تک مسجد ہی میں رہتے تھے، طلوع آفتاب تک اور پھر سورج کے طلوع ہونے کے کافی اوپر اونچا آ جانے تک مسجد ہی میں رہتے اور ذکر و اذکار اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت واپس میرے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ میں نماز فجر کے بعد سے اپنے نماز والی جگہ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور ذکر و اذکار میں مشغول تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جویریہ کیا تم ابھی تک مصلی پر بیٹھی ذکر و عبادت کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہاں سے جانے کے بعد 4 ایسے کلمات کہے کہ اگر انہیں تمہاری عبادت کے ساتھ وزن کیا جائے تو یہ کلمات اجر و ثواب میں بڑھ جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا پڑھ کر سنائی، یہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ 4 کلمات اس طرح بنتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ دونوں دعائیں ہیں، یہ آپ نے صبح اور شام یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اور یہ اذان کے بعد بھی پڑھتے ہیں یہ والی دعا، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور صبح اور شام کو بھی 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جی الحمدللہ سبق مکمل ہو چکا ہے۔ ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔